عبداللہ نام کا ایک جوان کسی دیہات میں رہنے والے تھے. وہ عبداللہ نام کا ایک جوان کسی دیہات میں رہنے والے تھے. کسی کام سے امی اور چچا نے مدینہ شریف بھیجا. مدینے آئے تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. اس بھیڑ میں نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے نا, بھیڑ لگی ہو تو جھانکیں تاکیں, ایسی فطرت ہوتی ہے جوانوں کی, تجسس, جوانوں کو تجسس ہوتا ہے. ان کو بھی شوق ہوا بھیڑ کیوں ہے, ذرا جھانکیں تو صحیح. تو دیکھا, اس بھیڑ میں دیکھا تو ایسا خوبصورت جوان نظر آیا کہ ایسا لگا جیسے ہزاروں چاند کی رعنائیاں جس کے ناخن پاں میں اتر آئی ہو. یہ نہیں کہوں گا کہ جس کا چہرہ چاند جیسا تھا, میں یہ نادانی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگ تو اپنی بیویوں کو, اپنے محبوب کو, اپنی محبوبہ کو چاند کی طرح کہتے ہیں. خدا کے محبوب کو چاند کس منہ سے کہوں؟ چاند کی اوقات کیا ہے؟ جب ان کی سواری کی گرد اڑتی ہے تو چاند اور سورج ہاتھ باندھ کر کٹورے سامنے رکھتے ہیں کہ خیرات مل جائے تو ہمیں چمکنے کا شعور مل جائے. میرے امام کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں. اٹھتی ہے کی شان سے گردے سواری واہ واہ, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, ارے سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. میں تو اپنے جوانوں سے یہی کہتا ہوں جو ادھر ادھر بیٹھ کر تمہارے نبی پہ بھونکتے ہیں, ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں, ان کو اپنے نبی کا حسن بتانے کی ضرورت ہے. جس دن ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے تو وہ گالی دینے کی بجائے تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, کیونکہ اپنا نبی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جان نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی چمنا ہے کہ دعا نہیں, کروں تیرے نام پہ جا فدا, رب سے جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جان نہیں. ہر پھول میں عیب ہے. سلامت رہو, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن میں لوگوں کو کہہ چکا ہوں, کہتا ہوں کہ جب محفل سجے تو میرے نام کا نعرہ ابھی مت لگاؤ, اس لیے کہ میرے نام کا نعرہ اس دن لگے گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس سے پہلے آپ نہ لگائیں. بس میرے لیے دعا کریں. اللہ نے مجھے ہر نعمت دی, بس اب ایک نعمت کی خواہش ہے کہ اللہ ایمان پہ رکھے اور ایمان پر محبوب کے شہر میں مجھے مرنا نصیب کرے, ان کے قدموں میں. بس میری ایک تمنا ہے, اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے کہ میرے لیے یہ مانگتے کہ ایمان پہ بقی, پھر جو رہیں گے وہ نعرے لگائیں گے, لیکن ابھی میرے نام کا نعرہ نہیں, ابھی تو میرے محبوب ہی کے نام کا نعرہ لگنا چاہیے, ابھی تو عبدالشکور بابا کے نام کا ہی نعرہ لگنا چاہیے, ابھی تو ہمارے آقاؤں کے نام کا ہی نعرہ لگنا چاہیے. میرے نام کا نعرہ کوئی نہ لگایا کرے, اس کا خیال کریں. آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے, بہت جزا دے, بہت اچھے سے سن رہے ہیں. اور اگر ایسے سننے والے ہوں تو رات بھی گزر جائے تو باتوں کا احساس نہ ہو. میں بہت متاثر ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ بہت شاندار سنیں. آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ تربہ شریف. اصل میں کچھ آپ کا حصہ کم ہے, لیکن وہ اندر جو سو رہا ہے نا, وہ غوث پاک کا شہزادہ, اس کا کرم زیادہ ہے. اس لیے کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ 3 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگاتے رہے. میں نے کہا ایک بار لگانے والے کو یہ مرتبے ملتے ہیں کہ جو 3 سال تک لگائے وہ کس مرتبے پر ہوگا. ایسے ہی محفلوں نہیں سجا کرتی ہے نا, زندہ محفلیں تو غوث پاک کے غلاموں کے نام سے سجا کرتی ہے. جس کے نام کی محفل ایسے زندہ ہو, اس کی قبر میں رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا. ہاں, یہ انہی کا فیض ہے, اور وہ بغداد سے چھن چھن کر کے آ رہا, اور اس کا تعلق بقی کے تار سے جڑا ہے. بی بی زہرا بھی پیار سے فرما رہی ہوگی کہ میری آل کی محبت میں تربہ والے کتنے مچل رہے ہیں. نظر پڑ گئی تو تمہارا بھی بیڑا پار ہے, میرا بھی بیڑا پار ہے. اس لیے کہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سینہ بسینہ ہمارے سینوں میں آیا کہ فاطمہ الزہرا جتنی محبت حسنین کریمین سے کرتی ہے, اتنی محبت شیخ عبد القادر جی
غوث اعظم کی خصوصیت ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک؟ لوگوں کو غوث پاک کا پتہ کیا؟ غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا۔ انی عالم ما لا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ فرماتے مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا، کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں۔ غوث اعظم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ ایک جوان دیہات میں رہنے والا عبداللہ نام کا مدینہ منورہ پہنچا، بھیڑ دیکھا، جب وہاں دیکھا کہ بھیڑ ہے، جھانکا، دیکھا کہ ایک ایسا حسن سراپا موجود ہے کہ جس کے قدموں کے ناخن میں ہزاروں چاند کا حسن سمٹ آیا ہو۔ کسی سے پوچھا بڑی سادگی سے کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہی ہیں جو نبوت کا اعلان کرتے۔ کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ نا اور ان کے دامن سے وابستہ کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے، حضور اتنے حسن والے تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا دل سے شیدا ہو جاتا۔ فرماتے تھے صحابہ اگر حضور کے معجزات ظاہر نہ بھی ہوتے، اگر قرآن کا نزول نہ بھی ہوتا، تو اللہ نے محبوب کو حسن اتنا دیا تھا جو دیکھتا مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا۔ اللہ اللہ، اب وہ جوان کلمہ پڑھا، بھیڑ تھی، بھیڑ زیادہ تھی، آگے نہیں گئے، دل میں عشق کا چراغ جلا کے گھر لوٹے۔ توجہ کرنا ہے کہ جملے پر جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ جب گھر پہنچے کسی نے جا کے پہلے چگلی کر دی تھی ان کے چچا کو، کیونکہ بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر گیا تھا، ماں غریب تھی، غربت کی وجہ سے پال نہیں سکتی تھی، تو چچا نے ان کی ماں کو بھی پالا تھا، ان کو بھی پالا تھا۔ کسی نے جا کے چگلی لگا دی تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے، اور جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو آداب اور القاب کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن چونکہ کافروں کے جملے ہمیں نقل کرنے ہوتے ہیں تو مکالمے کا صحیح اندازہ ہو جائے، تیور جملوں کے صحیح پتہ چل جائے، اس لیے مجبوراً ہمیں ان کے جملے اسی طرح نقل کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ اکبر، ایک کسی بدبخت نے چگلی لگا دی کہ تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا ہے۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ گھر آئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی میں قدم رکھا تھا، جیسے ہی گھر آئے چچا کا تیور بدلا تھا۔ جو چچا روزانہ پیار پیار سے نظر کرتا تھا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا تھا، آج اس کا تیور بدلا۔ اچھا عبداللہ تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا۔ لیکن سنو، عشق میں جو طاقت ہے وہ کسی ہتھیار میں نہیں۔ جو بھتیجا چچا کے سامنے ایک جملہ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا، آج عشق کا دل کا پیالہ عشق سے بھر کے لایا تو چچا کے سامنے زبان کھول کے کہتا تھا چچا پہلے بے دین تھا، پہلے بے دین تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کا دامن مل گیا۔ اس نے کہا منہ چلاتا ہے، نکالا چابک۔ اللہ اکبر، بکریوں کو، جانوروں کو جو چابک مارا جاتا ہے وہ چابک جو ہے وہ حضرت عبداللہ پہ برسانے شروع کیے، اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے۔ عبداللہ بڑی سادگی سے کہتے تھے چچا ایک بار تو بھی میرے یار کو دیکھ لے تو تجھے پتا چلے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا آقا اتنا اچھا ہے، میرا آقا اتنا اچھا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب روزانہ صبح شام کا معمول ہو گیا، صبح ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، شام ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، اور رات دن عبداللہ کا ایک مطالبہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ لیکن عبداللہ کہتے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، نفرتیں ہار گئی، محبت کو جیت نصیب ہوئی، اور عبداللہ کے چچا نے
فیصلہ کر لیا یہ لڑکا بدلے گا نہیں، یہ جوان بدلے گا نہیں، اس لیے مارنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک بات یہاں کہتا ہوں میرے عزیز، ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمارے گھر والوں میں سے معاذ اللہ کسی نے ہمیں حضور کے لیے اتنا مارا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے، ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ میں فجر کی نیند قربان نہ کرے، وہ قوم چابک کیا کھائے گی، وہ قوم ڈنڈے کیا کھائے گی، وہ قوم مار کیا کھائے گی۔ ہم تو حلوے والے، شیر خورمے والے، بریانی والے عاشق رسول ہیں، ہم تو قربانی دینے والے کہاں۔ اور یاد رکھنا عاشقوں کو حلوے سے کیا مطلب، وہ تو محبوبوں کا مرتبہ ہے۔ اگر عاشق بنے ہو، عاشق تو نیند قربان کرتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ غصے میں آ کر کے کیا کیا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں میرے بھائی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی بات کہہ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں نقل کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سویا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اب بتاؤ جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، تو جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو ہے ایک بندے سے زیادہ وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ ایک بندہ ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو پبلک کے سامنے بولتا ہے، اور ہمارے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی کہ ہم حضور کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، سید المعصومین کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمراں سے پبلک 2 قدم آگے ہو ہی جاتی ہے۔ جب پبلک اتنی جھوٹی ہو جائے تو حکمراں بھی ایسا جھوٹا مل جایا کرتا ہے۔ جب اللہ اکبر کسی نے حجاج سے کہا، حجاج ابو بکر بھی مسلمانوں کے امیر تھے اور تو بھی مسلمانوں کا امیر ہے، تو کتنا جھوٹا لفنگا ہے، اور وہ کتنے سچے تھے۔ تو حجاج بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اگر رعایا ابو بکر، رعایا ابو ہریرہ ہو تو پھر ان کا حکمراں ابو بکر صدیق جیسا ہوتا ہے، اگر رعایا ابو ہریرہ ہو تو ان کا حکمراں ابو بکر صدیق جیسا ہوتا ہے، اور رعایا تم جیسی چٹی باز ہو تو ان کا حکمراں بھی پھر حجاج جیسا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، مسلمانوں تم سدھر جاؤ تو حکمراں بھی سدھرے ہوئے ملیں گے۔ آپ تو ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی جھوٹے سے پالا پڑے گا۔ آپ تو لوگوں کا مال اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، قرض لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگوں سے پالا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں حالات بدلے، ہم بدلے نا، ہم تبدیل ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا۔ اس کا مطلب جس سے جو حضور سے عشق کرے گا وہ راتوں کو سو نہیں سکے گا۔ کیوں؟ ارے اپنے جیسے سے پیار ہو جائے تو نیند نہیں آتی، جب اللہ کے محبوب سے پیار ہو تو نیند آتی کیسے؟ سعودی میں جانے والوں سے پوچھ، دبئی جانے والوں سے پوچھ، افریقہ جانے والوں سے پوچھ، خود کا بچہ یاد آتا ہے تو نیند نہیں آتی، بیوی یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی، ماں یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ ہمیں حضور یاد آتے اور نیند آتی ہے، مست مزے سے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، عشق کا دعویٰ۔ عشق والے تو روتے ہیں راتوں کو، ان کو نیند کہاں، وہ تو بلکتے ہیں، وہ تو تڑپتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ مار کھاتی رہے، چچا ہار گیا۔ اب عبداللہ کا کیا حال ہوا؟ اب عبداللہ راتوں کو روتے ہیں۔ سوچا عبداللہ دل ہی دل میں کہتے ہیں ایک بار ان کو دیکھا، دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یاد آتی ہے سرکار کی، یاد آتی ہے، روتے ہیں روتے ہیں۔ ماں سے صبح کو کہتے ہیں امی میرا محبوب مجھے یاد آتا ہے، ماں کیا میں مدینے جاؤں، اس سے ملوں، اس کو دیکھوں؟ تو ماں کہتی بیٹا تو جانتا ہے نا کہ تیرا چچا بڑا ظالم ہے، تجھ پہ ظلم کر رہا ہے آج کل، اگر تو جانے کی بات کرے گا تو بیٹا وہ بہت مارے گا، جب تک تیرا چچا اجازت نہ دے تب تک میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی بیٹا، کیونکہ تجھے اسی نے پالا ہے، یہ گھر اسی کا ہے، یہ ساری راحتیں اسی نے دی ہے، سارا آرام اسی نے دیا ہے۔ ہاں بیٹا اگر تیرا چچا اجازت دے دے تو میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تو جا سکتا ہے، میں اجازت دوں گی، جس میں تیری خوشی اس میں میری خوشی۔ عبداللہ ہمت کر کے چچا کے پاس گئے، چچا نے کہا کیا ہوا؟
کہتے ہیں میرا آقا مجھے بہت یاد آتا ہے، میرا محبوب مجھے بہت یاد آتا ہے، چچا کیا میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے جا سکتا ہوں، اس کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں؟ چچا نے سوچا یہ ضدی ہے، عاشق ہے، مانتا نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی بات کر دی کہ ابھی عاجز آ جائے گا۔ کیا بات کی؟ ٹھیک جاؤ عبداللہ، شوق سے جاؤ، ایک شرط ہے، اگر تم ایک بار اس کو دیکھنے کے لیے، تمہارے محبوب کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے تو دوبارہ میرے گھر میں تم لوٹ کر نہیں آؤ گے، میں تم کو دوبارہ گھر کے اندر نہیں لوں گا۔ آپ جانتے ہیں ایک جوان بچے کے لیے، ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہوتی کہ دوبارہ گھر میں مت آنا، جس کی شادی نہ ہو، جس کا خود کا گھر نہ ہو، اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قربان، اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، اندازہ کریں عبداللہ کو جیسے ہی کہا نا چچا نے، اب دوبارہ اگر گیا اس کو دیکھنے کے لیے تو دوبارہ میرے گھر میں لوں گا نہیں، تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ نے بہت نارمل سی بات کی، چچا مجھے منظور ہے، اگر میرے محبوب کا دیدار تیرا گھر چھوڑ کر نصیب ہو سکتا ہے تو میں اپنے نبی کے لیے، اپنے آقا کے لیے تیرا گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ چچا حیران تھا کہ یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کا کوئی گھر نہیں مدینے میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور کہتا ہے تو گھر چھوڑنے کے لیے تیار، چھوڑ دیا۔ چچا گھبرا گیا، فوراً پلٹی کھائی، اور دوسری بات کہی، صرف گھر نہیں چھوڑنا، تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سب پیسے بھی رکھ کے جائے گا، گھر میں جتنے پیسے ہیں وہ سب بھی پیسے رکھ کے جائے گا، ایک پیسہ تجھے لے کے جانے نہیں دوں گا، بول سب پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ نے بہت نارمل سے سادہ انداز میں کہا، اگر میرے محبوب کا دیدار پیسے پھینک کر جانے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے تو میں تیرا ہر پیسہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان کی ایک جھلک جا کر کے ضرور دیکھوں گا، ان کا دیدار ضرور کروں گا۔ چچا جب یہاں بھی مات کھا گیا، شکست کھا گیا، اس سے بڑی آخری بات کہہ دی، عبداللہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، پیسے چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن جا کر تیری ماں سے پوچھ کہ جو تو نے اس وقت کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی میں نے تجھے دیا ہے۔ عبداللہ اگر تو ان سے ملنے جائے گا تو تجھے میرے کپڑے بھی اتار دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، اگر یہ بات اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ ہوتی تو میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق تو کیا لیکن عشق کا طریقہ نہیں سیکھا، ہم نے عشق کی باتیں تو کی لیکن قربانی کا طریقہ نہیں سیکھا۔ جب گھر سے نکالنے کی بات کی گئی، عبداللہ کہتے گھر چھوڑ دیا، پیسے نکالنے کی بات کی گئی، فرمایا ایک پیسہ دے کر جاؤں گا، لیکن جب بات کہی عبداللہ یہ کپڑے بھی تیرے چچا کے دیے ہوئے ہیں، ہم نے تجھے کپڑے پہنائے ہیں، اگر محمد سے ملنے جاؤ گے یہ کپڑے اتار کر جانا پڑے گا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، پشت زمین نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے واللہ اگر یار کا دیدار ان کپڑوں کو پھینک کر جانے سے ہوتا ہے تو میں کپڑے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، عبداللہ نے کپڑے اتار کر دیے، اپنا سطر چھپایا، سطر چھپا کر سطر پوشی کر کے ماں کے پاس آئے، رونے لگے، کہا ماں چچا نے جانے کی اجازت تو دی لیکن گھر سے نکال دیا، مجھ سے پیسے چھین لیے، حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے، ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنے یتیم کو ایک جوڑی کپڑا دلا دے، ماں تیرے بڑے احسانات ہیں، ایک جوڑی کپڑا دلا دے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے، تیری ماں تجھے کچھ نہیں دے سکتی، البتہ ماں کے دل میں ممتا ہے، میرے پاس 2 دوپٹے پڑے ہیں، میری 2 اوڑھنیاں ہیں، میری 2 اوڑھنیاں ہیں، سوتی دوپٹے لے کے جلدی سے بھاگ جا، اگر تیرا چچا آئے گا تو وہ یہ بھی چھین لے گا میرے بیٹے، جلدی سے لے کے بھاگ جا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، عبداللہ ماں کے 2 سوتی دوپٹے لیتے ہیں اور ایک کو نیچے لپیٹتے ہیں، ایک کو اوپر ڈالتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آگے کی داستان کہنے سے پہلے 2 جملے سن لیں۔ عشق میں گھر چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دیا، چچا چھوڑ دیا، پیسے چھوڑ دیے، کپڑے چھینے گئے تو کپڑے بھی اتار کے پھینک دیے۔ ہم کیسے عاشق کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے،
हमें माओ से नहीं छुड़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ भी मुसलमान है, आशिक़ रसूल। हमें माँ से नहीं छुड़ाया, हमें बाप से नहीं छुड़ाया, हमें वतन से नहीं छुड़ाया जाए। हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमारा वतन तो वो वतन है जहां से आशिकों की खुशबू गई थी मेरे रब। सारे वतन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इकबाल कहते मेरे रब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से आशिकों की खुशबू पहुंचती है मदीने मुनव्वरा, वो मदीना जो सारे शहरों से अफजल है। उस शहर मुकद्दस में ठंडी ठंडी हवा पहुंची तो सरकार ने फरमाया हिंद से आशिकों की खुशबू आ रही है। इसलिए वतन छोड़ने की बात नहीं, माँ बाप छोड़ने की बात नहीं। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है? सिर्फ गुनाह छोड़ दो, क्योंकि फारूक आजम कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते रहे, मुझे तो इतना समझता है, फारूक आजम कह रहे हैं मुझे तो इतना समझता है कि जो छोटा गुनाह भी करता है हुजूर का दिल दुखता है। दिल, अपने नबी का दिल कब्र में कब तक दुखाते रहोगे? हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ रहे। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब तुम किसी औरत के कंधे पर पार्क में हाथ रखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटकर जब मोबाइल हाथ में लेकर जिना के मनाजिर देखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम मस्जिदों को वीरान करते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें और साथ ही साथ जुल्म ज्यादती की दास्तानें होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम्हारा चेहरा हजाम की कुर्सी पे बैठ करके, जब तुम हजाम की कुर्सी पे बैठ करके चेहरे पे वस्तुरा रखते होंगे, तो वस्तुरा तुम्हारे चेहरे पर बाद में फिरता है, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। कब तक कब्र अनवर में अपने नबी का दिल छलनी छलनी करोगे? कब तक नबी का दिल दुखाते रहोगे? नादान जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो अपने नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मेरे भाई, ये जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे हैं, इनके जुमले हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं, जितने हमारी बुराइयां हुजूर को तकलीफ पहुंचाती है। कब तक अपने घरों में डीजे लगाते रहोगे शादी के मौके पर? कब तक गाने बाजों में मुब्तला रहोगे? कब तक मुशरिकों यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारते रहोगे? कब तक अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाते रहोगे? कब तक तुम्हारी शादी और वलीमों के अंदर रसूलुल्लाह की शरीयत को पैरों तले पामाल किया जाएगा? अल्लाह अकबर। उस रसूल रहमत के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे ताइफ की वादी के पत्थर नबी का जिस्म छलनी करते थे, हमारे गुनाह रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हैं। हाय, ये उम्मत को क्या हो गया? इनको सबके दिलों का ख्याल है, इसको अपने नबी के दिल का ख्याल नहीं। आज इस उम्मत पर ये सवाल ना आया होता अगर ये कौम अपने नबी के दिल का ख्याल करती। आज के बाद याद रखना, जब भी दिल गुनाह करने को कहे, जब भी नफ्स गुनाह पर उभारे, ये बस सोच लेना कि मैं गुनाह करूंगा, इस गुनाह का असर रसूलुल्लाह के दिल पे होगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए याद रखना, किसी का दिल मत दुखाओ। जानवरों का भी दिल दुखाना मना है, तो अपने नबी का दिल क्यों दुखाते हो? हुजूर का दिल गुनाहों की वजह से दुखता है। अब आओ सुनो सुनियो, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने घर छोड़ा, चच्चा छोड़ा, सगा चच्चा, परवरिश करने वाला चच्चा छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जनाब अब्दुल्ला ने। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक दुपट्टा ओढ़कर, एक दुपट्टा नीचे को बांधकर अब मदीने शरीफ जा रहे हैं। देखो, इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? आशिका। चच्चा छोड़ा, माँ छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब वतन छोड़ा, अब जा रहे हैं। अब यहां तक आशिक का काम, अब आगे महबूब की करम नवाजी देखे। जब कोई कुर्बानी देता ना, कुछ छोड़ता है, फिर महबूब कैसे इस्तेकबाल करता है, अब इधर आ जाए और बात इख्तिताम की तरफ पहुंचे।
اب عبداللہ دوپٹہ اوڑھ کر ماں کا اوپر ڈال کے نیچے دوپٹہ باندھ کر، کڑاکے کی سردی ہے، عرب میں سردی کا موسم ہے، جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف۔ اچانک ایک وسوسہ آیا، عبداللہ تو نے ان کو دیکھا ہے نا، توجہ کرنا، بہت خاص بات پر آ گئی، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ ہر محبوب دھوکے باز ہوتا ہے، لیکن تمہارا اور میرا محبوب جو اللہ کا بھی محبوب ہے، یہ جان وفا ہے۔ وفا نے یہاں آ کر وفا سیکھی ہے۔ ہر منزل میں حضور مفکر اسلام فرمایا کرتے ہیں، ہر منزل میں آدمی منزل کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ عشق رسول کی منزل وہ منزل ہے، انسان جہاں بیٹھ جائے منزل چل کر اس کے پاس آ جایا کر۔ اس میں ناکامی ہے ہی نہیں، اس میں ناکامی ہے ہی نہیں، کامیابی ہے۔ عبداللہ کڑاکے کی سردی، ایک دوپٹہ بدن پہ ڈال کر جا رہے ہیں، خیال آیا عبداللہ تو نے ان کو دیکھا نا، اس نے تو تجھے کبھی نہیں دیکھا، تو نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ دیکھو وسوسہ آ سکتا، اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گھر چھوڑنے کا۔ اگر وہ تجھے نہ پہچان سکا کہاں جائے گا، کس کے یہاں رہے گا، کس کے گھر میں کھائے گا پیے گا؟ عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانے گا تو کیا تیرا گزارا کا ہوگا؟ دوبارہ تو وطن لوٹ کے آ بھی نہیں سکتا۔ فوراً جھڑکا، لاہور پڑی، چھوڑ۔ اگر وہ نہ پہچانے تو یار کی مرضی ہے، ہم تو بھیک مانگ کر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن اب یار سے دل نہیں ہٹائیں گے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ چلے عبداللہ ہم بھیک مانگیں، ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے زندگی اسی ماں کے دوپٹے میں زندگی گزار دیں گے، یہی کفن بن جائے گا عبداللہ کا۔ لیکن جس کو دل دیا کیونکہ وہ سچا محبوب ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے وفا کی جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے سب کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کا ہو کر رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ چلتے چلتے مدینہ آ گیا، مدینہ منور۔ قسمت تو دیکھو، اتفاق دیکھو، حیرانگی دیکھو، معاملات دیکھو، یار کا امتحان دیکھو۔ مدینہ منورہ میں اس وقت پہنچے جب آدھی رات ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ میں سونے والے سو رہے تھے، مصلی پہ رونے والے رو رہے تھے، قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے۔ آدھی رات کا سناٹا تھا، پورا مدینہ منورہ نور و نکھت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ایک سناٹا تھا، کسی کی آواز نہ تھی، پرندہ پر مارنے والا باہر نہ تھا۔ عبداللہ کا مدینہ منورہ میں اور جگہ کی مجلس سردی زیادہ ہوتی، بہت چٹر رہے تھے سردی۔ سوچا سب کے دروازے بند ہیں، کہاں جاؤں، سب کے دروازے بند ہے، کہاں جاؤں، سردی برداشت کے باہر ہے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی تھی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ خیال آیا ارے مومنوں کی ایک مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا چلو عبداللہ وہیں چلتے ہیں، اب توجہ کرنا۔ سوچا مسجد میں جائیں گے، محبوب نے نہیں پہچانا تو کیسے پہچان بتائیں گے، بات کیسے شروع کریں گے، کیا ہوگا، الگ الگ باتیں دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جیسے مسجد کے اندر پہنچے، آدھی رات کے بعد مسجد میں پہنچے، ایک بندہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا، ایک بندہ پہلے سے مسجد کے اندر کھڑا تھا۔ اس نے سلام کیا، السلام علیکم، عبداللہ ہو، دیہات سے آ رہے ہو؟ عبداللہ ہو، دیہات سے آ رہے ہو؟ میرے بھائی لیکن میں تو پہلی مرتبہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیسے پتا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ کہا کہ مجھے بلال کہتے ہیں، مجھے بلال کہتے ہیں۔ آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب رسول اللہ اپنے گھر جانے لگے تو جاتے جاتے کہہ رہے تھے، بلال آج رات بھر تم کو مسجد میں رہنا ہے، میرا ایک عاشق اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی ماں چھوڑ کر، اپنا چچا چھوڑ کر، اپنے پیسے دھیلے چھوڑ کر، حتیٰ کہ میرے عشق میں کپڑے بھی چھوڑ کر، ماں کا دوپٹہ اوڑھ کر آ رہا ہے بلال۔ جب وہ مدینے آئے گا، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے نا تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، میرا یہ کمبل اس کو اڑا۔
بلال کمبل کی بات سن کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہتے تھے عبداللہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، پہچاننا تو بہت بڑی بات، اس کو تو تیرا نام بھی پتا، تیرے احوال بھی پتا، تیرے حالات بھی پتا، کیا چھوڑ کے آ رہا ہے، کیا لے کے آ رہا ہے، سب پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر کی گزری جس کو پتا ہوگی وہ دنیا کی گزری نہ جانے گا۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے بلال سے کہا بلال وہ چھوڑ کے سب آ رہے ہیں، میرا کمبل اڑا دینا۔ پتہ چلا عاشق کس حال میں انہیں سب پتا ہے، کون کتنی قربانی دے رہا ہے، کون لچا لفنگا پن کر رہا ہے، سب ان کو پتا ہے، انہیں کون چٹنگ کر رہا ہے سب پتا ہے، کون پیور ہے سب پتا ہے۔ اپنا کمبل دے دے، اپنا کمبل دے دے، اپنا کمبل۔ وہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو کمبل لیا، بدن پہ ڈالا، اس سے مشک کی خوشبو میں ڈوب گیا، مجھے انتظار تھا، راستہ کٹ گیا، لیکن اب یہ رات آدھی نہیں کٹتی تھی، بار بار دل کہتا تھا اب اذان ہوگی تو وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، میں اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دوں گا، دل کی تمنائیں پوری ہوگی۔ ہجر کے میدان میں، ہجر کے خزاں والی زمین پر وصل کے گلستاں کھلیں گے، پیار کے پھول کھلیں گے۔ ایسے میں صبح ہوئی، بلال نے اذان پڑھی، عشق و محبت والی اذان، اور پھر اس کے بعد مسجد کے اندر ایک ایک کر کے نورانی چہرے والے سب آنے لگے، جو آتا میرا دل دھڑک جاتا، وہ آ گیا، نہیں یہ وہ نہیں، وہ آ گیا، یہ وہ نہیں، سب آ گئے اور پھر سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ پر جب سب کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا سب دروازے سے آئے تھے، وہ حجرے سے ایسا نکلا جیسے کروڑوں چاند اس کے چہرے کی رانائی سے شرما جائے۔ میں دل پکڑ کر رہ گیا، میں دل پکڑ کر رہ گیا، اس لیے کہ اللہ اللہ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال، اللہ اللہ۔ حضرت خسرو کہتے پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ اکبر۔ سعدی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ حضرت جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایماں توئی، ایماں توئی۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے کیا کیا کہتے ہیں، کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدر شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے احسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس حسن کو کیا نام دے، وہ خالق کا بھی آئینہ، وہ مخلوق کا بھی آئینہ، اس حسن کو کیا نام دے، خدا کی طلعتوں کا آئینہ ہے وہ حسن۔ اللہ اکبر۔ جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کا ظاہر ایسا ہے کہ ایمان والا دیکھے تو صحابی بن جائے، اور باطن ایسا کہ جبریل تک کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ان کی حقیقت کا ادراک ابو بکر صدیق تک نہ کر سکے، خود فرمائے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، فرشتے جس کے سامنے زانوے تلمس طے کرے، اللہ اکبر، جس کے سامنے سرے سرورہ خم رہے، جس کے سامنے بادشاہ کچھ کلا با کچھ کچھ کلا فقیر بن کر، بھکاری بن کر، منگتے بن کر آئے، اور پھر ان کی شان یہ ہو کہ وہ اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آئے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دی اور خود کہے ماں کا بھلا ہو، مٹی نہ برباد بسے مر گئے الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، یہ کیوں کروں مجھ کو یہ آتا ہو، یہ آتا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ منگتا تو ہے
मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे अल्फाज के जामे हैं, बात तो असल में किताबों की है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जब देखा दिल पकड़ लिया। नमाज शुरू हुई, साहिब कुरान ने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया। आम कारी पढ़ता है तो इतना अच्छा लगता है, खुद साहिब कुरान जब कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान का क्या लुत्फ आता हो, क्या लज्जतें आती होगी। अब्दुल्ला कहते मैं तो हालत नमाज में भी उनका चेहरा रुख ज़ेबा तक रहा था। हाय हाय, नमाज पूरी हुई, दिल पकड़ के बैठ गया। कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं, कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं। वो मुसल्ले पर काबे की तरफ पुश्त करके, असहाब की तरफ चेहरा करके अपनी आदत के मुताबिक बैठे, सब पे नजर डाली और मुझसे मुखातिब होके कहा, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। मैं हैरान था, किसी ने तारुफ नहीं कराया। मैं तो सोचा था बात कैसे शुरू करूंगा, ऐसे में ये मेरी खैरियत। मैं फूट फूट के रो पड़ा। सरकार ने मैं यहीं रहना, अब यहाँ से कहीं जाना मत, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी छत है, इसी में तुम्हें रहना है। और फिर असहाब से कहा, देखो सबको छोड़ के आया है, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला कहते हैं इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, माँ चचा का प्यार मध्यम पड़ गया, मैं सब भूल गया। वतन भूला, माँ भूला, चचा भूला, सब भूला, गम भी भूला, खुशी सब भूल गया। अब एक ही चीज याद थी, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब। इतना प्यार देते थे। एक दिन मैं मस्जिद में जोर से जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने मुझे डांटा। पहली बार डांट पड़ी, मैं भर गया। मैंने सोचा आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर मैंने सामना किया तो मैं फट पड़ूंगा, रो पड़ूंगा, शिकायत करनी पड़ेगी उमर की, इसलिए हुजूर का सामना नहीं करूंगा। एक पिलर के पीछे मस्जिद में जाके छुप के बैठ गया। हुजूर आए, मिंबर पे खड़े होके जैसे हुजूर ने खुतबा शुरू किया, जैसे खुतबा शुरू किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, झांक कर देखा। जिसको देखने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी उसको रह कैसे सकता था, झांक के देखा। जैसे ही देखा फूट पड़ा, फूट पड़ा, खूब रोया। जब मेरी आवाज रोने की बुलंद हो गई, आवाज रोने की बुलंद हो गई, तो पूछा कौन रो रहा है। अब्दुल्ला रो रहा है। अगर वो मुझे बुला भी लेते ना, अब्दुल्ला कहते हैं अगर वो मुझे बुला भी लेते ना तो उनका कर्म था, लेकिन हमारे आका आशिकों को कितना नवाजते हैं। बुलाया नहीं, खुतबा छोड़कर मेरे पास खुद से चले आए। कौन किसको ये प्यार देता है। अरे सबसे प्यार करके देखा, उनसे भी करके देखो, सबसे वफा करके देखी, उनसे भी करके देखो, सबसे दिल लगा के देखा, उनसे भी लगा के देखो, सबके लिए कुर्बानी दे के देखी, उनके लिए कुर्बानी दे के देखी, सबके लिए रो धो के देखा, उनके लिए भी रो धो के देखो। आओ सबको आजमाया है, जरा वहां भी वफा करके फिर देखना। सिर्फ असहाब के लिए मखसूस शफ़क़तें नहीं थी। अज़ीज़ुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो आज भी अपनी उम्मतियों पर वैसे ही मेहरबान है। आज भी वैसा कोई वफादार बनकर तो, कोई आशिक बनकर तो आए। अब्दुल्ला कहते हैं मिंबर छोड़ के नीचे आ गया, मुझे लिपटाया, कहा क्या हुआ। मैं फूट फूट के रोने लगा, खूब रोया, पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, रोता रहा। फिर फारूक आजम खुद ही आए, कहा हुजूर मैंने डांटा। क्यों डांटा? इसलिए डांटा। फिर पूछा सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, इन्होंने ही डांटा, शिकायत इनकी नहीं कर सकता था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सरकार ने भाया उमर ये मेरे इश्क में सबको छोड़ के आया है, इसलिए इसको कभी मत डांटना, ये जो कुछ करे इसको करने देना। कोई कुछ करे डांटना, इसको नहीं डांटा। अब्दुल्ला कहते फिर तो मेरी बात ही बनी गई, फिर तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, बहुत शाहों की तरह जिंदगी गुजरती। यहां तक अब्दुल्ला का बयान खत्म हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, इब्ने मसूद कहते हैं फिर जंगे तबूक का दौर आया, जैश उसरा जिसको कहते हैं। जंगे तबूक बहुत मुश्किल थी, तबूक में हुजूर गए, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। इब्ने मसूद अब बयान कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। जब साथ गए ना ये अब्दुल्ला, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ,
رات آدھی رات کو دل بے چین ہوا، میں اپنے خیمے سے نکلا، دل نے چاہا حضور سے ملوں۔ حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا، وہ بھی نہیں تھے۔ عمر ابن خطاب کے خیمے میں گیا، وہ بھی نہیں تھے۔ جب تینوں کو خیمے میں نہیں دیکھا، میں کہا یا اللہ خیر ہو، تینوں اپنے اپنے خیمے میں نہیں، جنگ کا موقع ہوا کیا؟ جب میں بے چینی سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہے، مشعل جل رہی ہے۔ میں دوڑ کے وہاں پہنچا تو سب موجود تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ جو عبداللہ تھے نا، چچا کو، ماں کو، وطن کو، سب کو چھوڑ کے حضور کے عشق میں دیکھنے آئے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا، جوانی میں دنیا سے چلے گئے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب جوانی میں وہ دنیا سے گئے تو کسی نے کہا آقا مدینے کا یہ رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غسل خاندان والے دیتے ہیں، کفن خاندان کے لوگ پہناتے ہیں، قبر میں خاندان کے لوگ اتارتے ہیں۔ حضور اس کا کوئی خاندان کا نہیں ہے، حضور کیا کریں؟ آقا فرماتے ہیں اس کو ابو بکر اور عمر غسل دیں گے، اس کو ابو بکر اور عمر کفن پہنائیں گے۔ میری قوم کے جوانوں سب کو دل دے کے دیکھا، ان سے بھی عشق کرو، کیا مرتبہ ملتے عشق کرنے والوں، کیا مقام ملتا عشق۔ اگر دل میں عشق پیدا کرنا ہے کثرت سے درود شریف پڑھو، عشق پیدا ہوگا، کثرت سے پڑھو، کم سے کم 313 بار، 500 بار پڑھو اور اچھا، 1000 بار پڑھو اور اچھا، 3000 پڑھو اور اس سے اچھا۔ نعتیں سنو کثرت کے ساتھ، نعت سننے سے عشق پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کرو، حضور کی سیرت میں بیانات سنو، علماء اہل سنت کی، عشق پیدا ہو۔ اس طرح عشق و محبت کی باتیں سنو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اس کا خاندان کا کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابو بکر عمر غسل دیں، یہی کفن پہنائیں گے۔ ابن مسعود کہتے میں دیکھتے لگا، دونوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، پھر دونوں قبر میں اتر گئے، دونوں قبر میں اتر گئے۔ حضور آئے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور عبداللہ کو قبر میں اتارے، کہا تم دونوں باہر آ جاؤ، تم دونوں باہر آ جاؤ۔ عرض کیا آقا خاندان کے لوگ کفن پہناتے غسل دیتے تو خاندانی کے لوگ قبر میں اترتے۔ آقا نے وہ تم دونوں باہر آ جاؤ، اس کی قبر میں کوئی اور نہیں اترے گا، اس کی قبر میں آمنہ کا لال خود اترے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، لیکن اوروں کی تو قبر میں آتے ہیں تو دفن ہونے کی بات، لیکن جو سچے عاشق ہوتے ہیں ان کو تو اتارنے کے لیے بھی خود چلے آتے ہیں، ان کو تو اتارنے کے لیے بھی خود چلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں دراز کر کے عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کفن ہٹایا، کفن ہٹا کر عبداللہ کا چہرہ دیکھا۔ میں حضور کو دیکھ رہا تھا اور عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے مشعل کی روشنی میں کیا دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے، داڑھی پر آ رہے تھے اور موئے مبارک کو چومتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ اس وقت میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا۔ اس وقت دل پکڑ کے میں کہہ رہا تھا کاش اس عبداللہ کی جگہ میں مر گیا ہوتا، کیونکہ کوئی نماز لے کر جائے گا قبر میں، کوئی روزہ لے کر جائے گا، کوئی جہاد کا ثواب، کوئی شہادت لے جائے گا، کوئی شہادت کا خون لے جائے گا۔ عبداللہ تیری قسمت پہ قربان کہ تو رسول اللہ کے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ سجا کر کفن میں اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے۔ میں یہی عشق کر رہا تھا کاش اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا تو کفن میں حضور کے آنسو لے جا، حضور کے آنسو لے جا، حضور کے آنسو۔ عشق والوں کو مقام کے ملتے، ان کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا، گناہ چھوڑ دو ان کے لیے، جو چیز ان کے دل کو تکلیف پہنچاتی وہ سب چھوڑ دو۔ پھر حضور ہم پر بھی یہ کرم کرے، بیمار پڑو گے تو تم دیکھو گے آج بھی جب تم بیمار پڑو گے تو دیکھو گے کہ وہ تمہاری بالی کے سہانے موجود ہے، تمہارے آنسو نکلے گے تو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی آستین سے تمہارے آنسو خشک کر رہے ہیں۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی، آج وہ ایسے ہی کرم کرتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے آنسو میں دیکھ کر رشک ہی کر رہا تھا، اس سے بڑا منظر میں نے دیکھا، حضور نے ان کا لاشا اٹھا دیا اور اٹھا کر کہا مولا تو گواہ رہنا میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں۔
یہ میرے صحابہ میں میرا ایسا صحابی ہے، یہ میرے صحابہ میں ایسا صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ اس شان سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ حضور جن کی قبر میں کھڑے اور رضا کا مژدہ سنا رہے ہیں، یہ عاشقوں کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی عشق کی باتیں کی لیکن ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے کچھ نہیں بدلا۔ اللہ نے محبوب کو اپنا محبوب بنایا، اللہ نے پیار کیا محبوب سے، ان کی محبت میں قبلہ بدل دیا، ان کی محبت میں اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور ہم امتی ہو کر ان کی محبت میں زندگی نہیں بدلتے۔ عبدالشکور بابا کی عرس کی محفل میں آنے والوں، آؤ آج ہم سب یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل دیں گے۔ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، سیریل نہیں دیکھیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، ایک سچے عاشق رسول کی طرح زندگی گزاریں گے۔ پھر دیکھنا غوث پاک کا بھی کرم ہوگا، رسول پاک کا بھی کرم ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔